اور بہت ہی پیارا مسئلہ پوچھا. اللہ رب العزت اس نوجوان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. کہنے لگا جی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹتے نہیں ہیں. کچھ عادتیں ایسی بن گئی ہیں کہ باوجود اس کے کہ ارادہ کرتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے یہ گناہ، لیکن پھر بار بار وہ ہو جاتا ہے. اس کا کوئی حل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. ایسے نوجوان یا ایسے بوڑھے جن کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ گناہ چھوڑنا ہے. جس وقت گناہ چھوڑنے کا داعیہ دل میں آئے نا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت سے مدد مانگیں کہ اللہ رب العزت گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس نوجوان کو کہا بھائی 4 باتوں کی طرف دھیان کر دو. جس وقت تم یہ 4 باتیں ان کی طرف دھیان کرو گے تو اللہ تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا. پہلی چیز کہ جس رب کی میں نافرمانی کرتا ہوں وہ اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. جس اللہ کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، جس کو ناراض کر کے میں گناہ کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں. تو اس غزوے میں دیکھا گیا ایک خاتون ہے بڑی عمر کی، اور وہ اپنے چھوٹے بچے کو تلاش کر رہی ہے جو گم ہو گئے. آپ کو پتہ ہے بڑی عمر میں اولاد ملے تو بڑی محبت ہو جاتی ہے اس سے. اب وہ عورت ماری ماری پھر رہی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا دیکھیے تو صحیح نہ، ذرا اپنے صحابہ کرام کو، اپنے غلاموں کو مسئلہ سمجھائیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو متوجہ کہ فرمایا دیکھو بھائی اس عورت کو ابھی پردے کی آیات نہیں نازل ہوئی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا تو اس عورت کو اپنا بچہ جب ملا نا، اس نے اس کو دبا کے سینے سے پھر پیار کیا. کبھی گال چومتی ہے، کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتی ہے. حضور اب دیدہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو نکل آئے. اور میں میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ اسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا اس ماں سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس ماں سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو میں نے کہا نوجوان پہلی بات تو یہ یاد رکھو نا کہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. تو ہم نے اپنے اس محبت کرنے والے رب کو ناراض نہیں کرنا جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ جس وقت کوئی بھی گناہ میں کرتا ہوں تو وہ گناہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے. نقصان کیا پہنچاتا ہے؟ ایک تو مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، دوسرا میری نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے. دیکھیں نا سانپ چھوٹا ہو یا بڑا زہر تو اس میں ہوتا ہے نا، وہ کاٹے تو نقصان تو ہوتا ہے. بچھو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ڈنگ مارے تو نقصان تو ہوتا ہے. اسی طرح آگ چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ جس وقت جلتی ہے تو بڑے بڑے نقصان کر دیتی ہے. تو یہ جو گناہ ہے یہ زہر ہے، یہ گناہ آگ ہے، یہ نیکیوں کو جلا دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی میں نے گناہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ یہ مجھے اس محبت کرنے والے رب سے دور کر دے گا اور پھر میری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز میں نے کہا تم ایسا کرو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دو ترجمے کے ساتھ. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دل کے اندر جو گناہ کے دائیں پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور میں رب کا کلام ہے، جو رب سے چیز نکلی ہے اس سے بہترین اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تو جس وقت بندہ کلام الہی پڑھتا ہے نا، اس کی عربی عبارت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو دل کے پھپھولے کھلتے ہیں. دل کے اندر وہ جو بند گرے ہیں وہ کھلتی ہیں. دل کے اندر نور ایمان داخل ہوتا ہے، بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اب جس وقت جو بندہ قرآن پاک پڑھتا جائے گا، اس کا ترجمہ پڑھتا جائے گا، اللہ کی محبت زیادہ آتی جائے گی. اور جہاں جتنی زیادہ اللہ کی محبت آئے گی وہاں سے گناہ دور ہوتے جائیں گے. 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز میں نے عرض کی تم ایسا کیا کرو 3 اللہ پاک کے نام ہیں اگتھے.
ان کو صبح شام ایک ایک تسبیح کا دیا کرو. الملک القدوس السلام، الملک القدوس السلام. یہ اللہ رب العزت کے وہ نام ہے کہ جو بندہ صبح و شام ایک ایک تسبیح ان کی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت گناہوں سے پاک اس کو زندگی عطا فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک سالانہ ورکشاپ ہے کہ اس ورکشاپ کے اندر، اس کورس کے اندر ہم نے مشق کرنی ہے اس چیز کی، گناہوں کو چھوڑنے کی. اور وہ بندہ جو گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ بندہ جو گناہوں کو چھوڑنے کی کیا عرض کیا میں نے، کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پھر مدد بھی فرماتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کی طرف جو رجوع کرنا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وَمَن يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. فرمایا جو ہماری طرف آتا ہے نا، ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی معرفت عطا کرتے ہیں، اپنی محبت عطا کرتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور پاک صاف ستھری زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے عرشوں پہ چراغاں ہوتا ہے، عرشوں پہ چراغاں ہوتا ہے، اللہ پاک چراغاں کرتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ جی آج اتنا چراغاں کیوں ہے، اتنی روشنی کیوں ہے؟ دنیا میں ہمارے گھروں میں تو چراغاں کب ہوتا ہے نا جی، جب ہمارے گھر کسی خاص مہمان نے آنا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتوں، فلاں جو بندہ ہے نا میرا، اس نے آج گناہوں سے توبہ کر کے صاف زندگی گزارنے کی نیت کر لی ہے، اس کی سچی توبہ پہ میں اللہ نے یہ چراغاں کی ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان المبارک کی ابتدا ہی میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے. اور پھر یہ نئی زندگی کا جب آغاز کرتا ہے بندہ، اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے ایک بندہ 99 قتل کر چکا ہے، 99 قتل کرنے کے بعد کسی بندے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یار میرے دل میں خیال آ رہا ہے مرنا تو ہے نا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیسے کھڑا ہوں گا، اتنا گناہگار ہوں. وہ میری طرح کا کوئی تھا، اس نے تو اتنا بڑا گناہ کیا. یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، ہر عام بندے سے مسئلہ نہ پوچھیں. مسئلہ بھی جس وقت پوچھنا ہو کسی اللہ والے سے پوچھیں، کسی خدا ترس جو اللہ سے ڈرنے والا عالم دین ہے اس سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا وہ جو اہل ذکر ہیں، جو ذکر فکر میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کے رضا میں لگے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کا دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، فرمایا ان سے مسئلہ پوچھو. ہم مسئلہ کہاں پوچھتے ہیں؟ چوک میں، چوراہے میں، دکانوں میں. یعنی جو بندہ، اور پھر وہ جو بندہ بتاتا ہے جو ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں اے ٹھیک ہے تسیس. اور مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں جس طرح میرا دل کرتا ہے نا کسی طرح اس کو جائز کرتے ہیں. پھر کے مسئلہ آخر کوشش کرتے ہیں یار کہیں میرے دل کی تسلی ہو، جس میں میرا فائدہ وہ مسئلہ میں اپناؤں. حالانکہ مسئلے ہماری خواہشات کے مطابق نہیں، مسئلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. تو خیر عرض کر رہا تھا، اس بندے نے عام بندے سے پوچھا، انہوں نے کہا تو بڑا گنہگار ہے، 99 قتل کر. اس نے کہا ٹھیک ہے پر معافی نہیں تو 4 کر، تو اسے کہا ہو جائے. اب اس کو بھی اس نے قتل کر دیا، 100 قتل کیے، پھر بھی دل میں یہ داعیہ ہے، کھٹکا ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے جانا ہے. اب ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا بھائی 100 قتل ہو گئے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تو 100 قتل بھی معاف کر سکتا ہے، وہ تو 100 سال گناہوں میں زندگی ڈوبی ہوئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، سفید بال آ گئے. سچے دل سے توبہ کرنا چاہو تو وہ تو کہتا ہے آ جاؤ بھائی میں نے تمہارے لیے در کھولا ہوا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. جب بھی سچے دل سے توبہ کی نیت سے آؤ گے مجھے مہربان پاؤ گے. اور میں توبہ کر لو لیکن یہاں نہیں، کیوں اس معاشرے میں تم توبہ کر کے پھر چل نہیں سکتے، لوگ تمہیں پھر تانا دیں گے، اشتہار دلائیں گے. ہم کھول نہیں لیتے پوری کتابیں. بندہ نیک بننا بھی چاہتا ہے تو ہم پچھلی اس کی پوری ہسٹری کھول لیتے ہیں، تو ایڈا بننا ہے، تو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. تو فرمایا تو یہاں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکے گا، توبہ کرنی ہے فلاں جگہ چلا جا، اپنا علاقہ چھوڑ دے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلا جا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. اب توبہ کی نیت سے یہ بندہ چلا ہے، ابھی توبہ کی نہیں ہے، 100 قتل کر چکا ہے، راستے میں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کتنا قدردان ہے، جو بندہ سچے دل سے توبہ کی نیت کر لیتا ہے، توبہ کے لیے آتا ہے، وہ کتنا معاف کرتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں،
اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا موت کا، آ گیا اجل کا فیصلہ ہو گیا، موت ہو گئی۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، دوزخ والے بھی جنت والے بھی۔ دوزخ والے کہتے ہیں دوزخ میں لے کے جائیں گے، کیوں؟ اتنا گنہگار تھا۔ جنت والے کہتے ہیں نہیں بھائی، توبہ کی نیت سے چڑھا تھا، توبہ کر رہا تھا نا، اس لیے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب دونوں فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی تم ثالث بن کے جاؤ، جج بن کے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو، بھائی زمین کی پیمائش کر دو، زمین کی پیمائش کر دو۔